الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ المؤمنون کی تفسیر آپ سن رہے ہیں. آپ نے یہ سنا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ ہی اللہ کے ساتھ کوئی اور دوسرا خدا ہے. اگر ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق لے جاتا اور ضرور ایک دوسرے پر بلندی تعلی چاہتا. تو وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں ایسی باتیں بناتے ہیں، اللہ ان باتوں سے پاک ہے. اس کی تفصیل آپ خاصی حد تک سن چکے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالی ایک ہے. کیسا ایک ہے کہ اس جیسا کوئی اور ایک نہیں.
نمبر عدد کے لحاظ سے ایک نہیں، کیونکہ اس کے دو برابر آدھے ہو جاتے ہیں. کیا وہ ایک جو دوسرے کا آدھا ہوتا ہے؟ اس لحاظ سے ہم اللہ کو ایک نہیں مانتے، ہم اللہ کو واحد حقیقی مانتے ہیں کہ جیسا وہ ایک ہے کوئی اور ایک نہیں ہے. یہ بھی آپ نے سن لیا. عقل سمجھنے کے لیے ہے. اللہ تعالی نے ہمیں عقل دی ہے. اس عقل سے بھی ہم یہ جان سکتے ہیں کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے فساد ہوتا. میں نے آپ کو سمجھنے کے لیے بات بتائی. ایک کہتا بارش برسانی ہے، دوسرا کہتا نہیں برسانی. کیا ہوتا؟ یہ صرف سمجھنے کے لیے باتیں. تو ذہن میں رہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں نیکی کا خدا اور ہے، بدی کا خدا اور ہے، یا وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں زندگی دینے والا خدا اور ہے، مارنے والا اور ہے، یہ ایسی باتیں کرنے والے اپنے خوابوں میں گم ہیں. اللہ ان باتوں سے پاک ہے. وہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور اس کے لیے پاکی ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی کمزوری، مجبوری، کوئی عیب، کوئی نقص نہیں ہے. عیسائی رب تعالی کے لیے بیٹا مانتے تھے. عرب کے رہنے والے مشرک فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. ان آیات میں ان سب کا جواب ہو گیا، تردید ہو گئی کہ ان سب کی باتیں غلط ہیں. اللہ تعالی اولاد سے، شریک سے پاک ہے. پھر یہ بھی پتہ چلا ان آیات سے کہ جو اللہ ہے اس کے لیے خالق ہونا ضروری ہے، بنانے والا. اگر چند بادشاہوں میں ملک تقسیم ہو جاتا، کوئی بھی مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے، تو اپنا اپنا حصہ وہ لیتے اور اس پہ لڑتے. کوئی کسی سے دب کر نہ رہتا کہ اگر تو خدا ہے تو میں بھی خدا ہوں، تیرے پاس علاقہ ہے تو میرے پاس بھی ہے، تو بناتا ہے تو میں بھی بناتا ہوں. تو یہ اس طرح کی باتیں بتا رہی ہیں کہ ان باتوں کا اللہ تعالی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جنہوں نے یہ باتیں بنائیں اللہ تعالی نے ان کی تردید فرما دی، رد فرما دیا. اب ہمیں جان لینا چاہیے کہ اللہ کے لیے غلط باتیں کرنے والے اپنے انجام کو پہنچتے ہیں، وہ اللہ کا کچھ بگاڑتے نہیں. اب بیان شروع ہوا ہے اللہ تعالی کے بارے میں کہ وہ جاننے والا ہے ہر چھپی ہوئی اور کھلی چیز کا. عالم الغیب والشہادہ. یہاں کچھ باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں. شہادہ اور غیب، اردو میں آپ غیب کہتے ہیں، اصل لفظ غیب ہے اور اس کی ضد شہادہ. غیب نہاں کو، چھپی ہوئی کو، اور شہادہ عیاں کو، کھلی ہوئی چیز کو کہتے ہیں.
علم غیب ایک سوال ہے جو اکثر لوگوں میں بحث کا موضوع بن جاتا ہے. نادانی میں، ناواقفی میں کچھ لوگ زیادہ باتیں کر جاتے ہیں. دھیان سے بنیاد سن لیں. پہلی بات تو یہ کہ ہر کمال اللہ تعالی کا ذاتی ہے. یہ یاد کر لیں. ہر کمال، خوبی اللہ تعالی کے لیے ہے اور اس کی ذاتی ہے، اس کو کسی نے دی نہیں ہے. اس کی ہم پیمائش نہیں کر سکتے. کتنی ہے، کب سے ہے، کب تک ہے، کیونکہ اللہ تعالی کی کوئی ابتدا نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے. وہ اول ہے بغیر ابتدا کے، وہ آخر ہے بغیر انتہا کے. اللہ کے سوا کسی کو اول یا آخر کہیں گے تو ابتدا بھی ہوگی، انتہا بھی ہوگی. جب فرق آ جائے تو پھر برابری نہیں ہوتی. یہ ذہن میں رکھنا ہے. علم کے معنی جاننا، عالم جاننے والا. اللہ تعالی ذاتی طور پر سب کچھ جانتا ہے. کوئی شبہ ہے؟ نہیں. مخلوق میں جس کسی کو بھی کمال حاصل ہے اللہ تعالی کی عطا سے ہے. اللہ کے سوا کسی کا کوئی کمال ذاتی، اونچی کہیے گا، یہ یاد کرنے والی بات ہے. جب ہم یہ بنیادی فرق بیان کر دیتے ہیں اس کے بعد کیا گنجائش رہ جاتی ہے کہ کوئی اعتراض کرے؟ اللہ تعالی کا ہر کمال ذاتی ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں، کوئی انتہا نہیں. اللہ کا کوئی کمال قابل فنا نہیں، فنا ہونے کے قابل، اونچی کہیے گا، نہیں. مخلوق کا کمال قابل فنا ہے، ہو سکتا ہے. اللہ کے لیے یہ سوچا جا سکتا بھی نہیں. اب وہ لوگ جو یہ بحث کرتے ہیں کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے تو شہادہ بھی تو ساتھ ہی ہے. یہ تو بیان نہیں ہوا عالم الغیب، عالم الغیب والشہادہ، ہر چھپی اور کھلی چیز کا جاننے والا. کون ہے؟ اللہ ذاتی. تو اب میں صرف سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں. آپ میں سے ہر ایک کسی نہ کسی ایسی چیز کا جاننے والا ہے جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کو معلوم، اس سے وہ چھپی ہوئی ہے. مثلا آپ کی جیب میں کیا ہے؟ جس طرح غیب لفظ ہے اسی طرح جیب ہے، اس کو جیب کہتے ہیں ہم. آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کو معلوم ہے؟ پوچھ رہا ہوں. نہیں، وہ اس سے چھپی ہوئی ہے، وہ اس سے چھپی ہوئی. غیب کی تعریف کیا ہے؟ ما غاب عن الحواس، جو آپ کے حواس سے چھپا ہوا ہے، چھپا ہوا ہو، اس کو غیب کہتے ہیں. ہر غیب کا جاننے والا کون ہے؟ اللہ تعالی، بغیر کسی کے بتائے، بغیر کسی کے
بتائے وہ خود سے جاننے والا ہے۔ قرآن کریم میں غیب کے حوالے سے جتنی آیتیں ہیں، اگر یہ پورا بیان سننا ہے تو میں کئی جمعے یہ سنا دوں گا تاکہ آپ کو یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ نفی کی بھی ہیں، اثبات کی بھی ہیں۔ نفی اثبات، اثبات کا مطلب جن سے ثابت ہوتا ہے، نفی جن سے ثابت نہیں ہوتا بلکہ انکار ہوتا ہے۔ اللہ تعالی جس پر چاہے، جو چاہے، جتنا چاہے ظاہر کر دے، کوئی اس کو روک سکتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں۔ جن لوگوں نے بحث کی ہے انہوں نے پہلے حقیقت کو سمجھا نہیں، انکار کرنے والے۔ ہم اہل سنت و جماعت قرآن و سنت کو مانتے ہوئے، قرآن اور حدیث کو مانتے ہوئے یہ کہتے ہیں اللہ تعالی اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ عطا فرماتا ہے، اللہ کا دیا ہوا مانتے ہیں، کسی نبی کا ذاتی نہیں مانتے۔ پہلی بات کیوں مانتے ہیں؟ قرآن میں بیان ہے، قرآن میں ہی جہاں یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اسی قرآن میں ہے کہ اللہ جس پر چاہے ظاہر فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ایک آیت کو مانوں اور دوسری آیت کا انکار کر دوں۔ جس آیت میں نفی ہے وہ بھی مانوں گا، جس آیت میں اثبات ہے وہ بھی مانوں گا۔ نفی کا مطلب کوئی خود سے نہیں جانتا، اثبات کا مطلب اللہ کے عطا کرنے سے جانتا ہے۔ آسان کر کے بتا رہا ہوں، دونوں آیتوں کو ماننا ہوگا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، قرآن کا کچھ مان لیں کچھ چھوڑ دیں، ایسا ہو سکتا نہیں، پورا قرآن ماننا ہوگا۔ مثلا میں آپ کو سمجھاؤں، ایک آیت سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ قرآن کی ایک آیت ہے ان العزت للہ جمیعا، ان بے شک، العزت عزت، للہ اللہ کے لیے ہے، جمیعا ساری کی ساری۔ مانا کیا ہوا؟ ساری کی ساری عزت کس کے لیے ہے؟ پھر آپ کیوں عزت مانگتے ہیں؟ چھوٹوں سے کہہ رہے ہیں بڑوں کی عزت کرو، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ ماں باپ عزت مانگ رہے ہیں، بڑے عزت مانگ رہے ہیں، نہیں آپ کے ملازم کہہ دیتے ہیں ہماری تو اس گھر میں عزت ہی نہیں ہے، کہہ دیتے ہیں یا نہیں کہہ دیتے ہیں؟ کوئی آ جائے تو جناب عزت مآب کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ معزز حاضرین سامعین۔ تو قرآن کی آیت تو یہ کہہ رہی ہے کہ عزت ساری کی ساری، محبت سے کہیے، پھر کسی اور کو عزت نہیں مانگنی چاہیے، کیونکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ پھر اللہ کے سوا کسی کے لیے عزت ماننے کا کیا مطلب؟
تو آپ کہیں گے کہ اسی قرآن میں جہاں یہ ہے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، اسی قرآن سے پوچھیں کہ اے اللہ تو کسی کو عزت دیتا ہے؟ تو قرآن کی دوسری آیت بتاتی ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ ایک آیت نے بتایا عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے، دوسری آیت نے بتایا اللہ جس کو چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے۔ یا اللہ اسی قرآن سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو جائے کہ عزت ہے کس کے لیے۔ پہلی بات تو یہ پتا چل گیا عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے، یہ بھی پتا چل گیا اللہ عزت عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تو یا اللہ عزت کا کوئی اور مزید بیان؟ تو قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اور اللہ کے لیے ہے عزت، وَلِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کے لیے ہے عزت، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے ہے عزت۔ اللہ اکبر یا رسول، ساتھ ہی فرمایا وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق جانتے نہیں۔ تینوں آیتیں میں نے قرآن سے پڑھی ہیں۔ پہلی آیت نے کہا عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے، دوسری آیت نے کہا اللہ عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، تیسری آیت بتا رہی عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ تو تینوں آیتیں مانیں گے یا نہیں؟ اونچی، کسی ایک آیت کا انکار کر کے مسلمان رہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو تینوں آیتوں کو مانتے ہوئے اب نتیجہ کیا نکلا کہ ذاتی طور پر عزت اللہ کے لیے ہے، جس کے لیے مانیں گے اللہ کی عطا کی ہوئی مانیں گے۔ تو اللہ کی